اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر اپنی 2 صاحبزادیاں دی تھیں، یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر دی۔ اور سب سے پہلے کون سی دی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدنا عثمان غنی میں بڑا حیا تھا۔ کتنا حیا تھا؟ بہت زیادہ حیا والے تھے۔ اتنا حیا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، عثمان جب سے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی بیعت کی، نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس کے بعد بیعت کی ہے، اس کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ سیدنا عثمان غنی نے کلمہ پڑھا، تکلیفیں بڑی اٹھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پہ نا آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ کا چچا تھا حکم بن ابی العاص، وہ آپ کا چچا تھا۔ پتہ چلا کہ میرے بھتیجے نے اسلام قبول کر لیا، کیا کیا؟ پہلے باندھ لیا عثمان غنی کو۔ عثمان غنی کو باندھ کرنا، ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر بند ہے۔ چاچا آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، پھر شام کو آتا ہے، صبح آتا ہے، کہتا ہے عثمان پھیرا نہیں ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر آگے اگلے دن چاچا آیا، عثمان تو ہٹتا نہیں ہے؟ اب عثمان بولا۔ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چاچا ابھی تو 1-2 دن ہوئے ہیں، 1-2 دن ہوئے ہیں، تو مجھے ہٹنے کا کہتا ہے؟ ارے مر ہی جاؤں اگر اس در سے جاؤں تو میں مر ہی جاؤں اس در، کیا مطلب تیرا؟ فرمانے لگے کہ تو نے تو ابھی 1-2 دن باندھا اور پوچھتا ہے کہ میں نے اس کا دامن چھوڑ دیا؟ چچا باندھ نہیں، جان بھی اگر تو لے لے تو اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میں مصطفیٰ کا دامن میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ چاچا نے دیکھا، چاچا کہنے لگا کہ یہ دامن نہیں چھوڑے گا، کہا جہاں جانا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کتنے حیا والے تھے، اتنے حیا والے تھے۔ پوچھا کوئی تبدیلی آئی عثمان؟ حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں ہاں تبدیلی آئی ہے۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ جب سے دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے نا، اس ہاتھ کو کبھی گندگی لگنے نہیں دی ہے، میں نے کبھی گندگی لگنے نہیں دی ہے جب سے یہ ہاتھ میرے آقا کے ہاتھ میں۔ اور کیا تبدیلی آئی ہے؟ فرمایا کہ جب سے سنے کہنے لگے اور کیا تبدیلی آئی ہے عثمان کہنے لگے اور تبدیلی یہ آئی ہے کہ جب سے رخ مصطفیٰ دیکھا ہے میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جب ان نگاہوں نے میرے آقا کا چہرہ دیکھا ہے، ان نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ جب بسا ہے نا، کیا پوچھتے ہو، یہ تبدیلی آئی ہے۔ جب سے ان آنکھوں نے حضور کا چہرہ دیکھا، ان آنکھوں نے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، اپنی شرمگاہ بھی، یہ حیا تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضور ایسے تشریف فرما تھے نا تو پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور پنڈلی سے ہٹنا کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا صدیق آیا۔ آقا نے فرمایا بلوا لو۔ حضور ایسے ہی بیٹھے رہے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پوچھا کون؟ کہنے میں عمر آیا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا لو، اسے بھی بلوا لو۔ حضور ویسے ہی بیٹھے رہے، پنڈلی سے کپڑا، سمجھ آ رہی ہے نا، کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ اب عثمان آئے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کی عثمان۔ آقا نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہرے، عثمان سے کہہ دو ذرا ٹھہرے۔ سیدنا عثمان غنی تھوڑی دیر ٹھہرے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سائیڈ سے دیکھ رہی تھی، میں کیا کر رہی تھی؟ سائیڈ سے دیکھ رہی تھی، پردے کی آڑ سے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سرتاج نبی مکرم شفیع معظم سیدھے ہو کر بیٹھے، کپڑا نیچے کیا، اور نیچے کرنے کے بعد پھر فرمایا عثمان کو کہہ دو آ جائے، سیدنا عثمان غنی آئے، باتیں ہوئی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ سارے چلے گئے نا تو میں اپنے آقا علیہ السلام کے پاس سے میں نے کہ یا رسول اللہ، صدیق آئے آپ بیٹھے رہے،
عمر آئے، آپ بیٹھے رہے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہم سارے آئے، تو جب عثمان کی باری آئی آقا آپ سیدھے ہو گئے، پاؤں پنڈلوں سے کپڑا بھی نیچے کر لیا، وجہ؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ مجھے بتاؤ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ گھر کے اندر پردے میں، واش روم آپ کہہ لیں، اس میں بھی اگر نہاتے تھے تو کپڑا باندھ کر نہاتے۔ پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ تھا کہ عثمان غنی کا چہرہ چمکتا تھا، نورانی چہرہ تھا، اور ذوالنورین لقب کیوں ملا؟ 2 صاحبزادیوں کی وجہ سے، اور چہرہ چمکتا تھا۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تو حضرت اسامہ بن زید چھوٹے بچے تھے، کہہ رہے مجھے حضور علیہ السلام نے نا سالن دیا کہ جاؤ میری صاحبزادی رقیہ اور میرے داماد عثمان کے گھر میں دے دو۔ کہہ رہے اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نا گھر کے اندر گیا، بچے تھے، اور میں گھر کے اندر گیا تو حضور کی صاحبزادی بھی ہیں اور حضرت عثمان غنی بھی ہیں، میں نے ایک نظر دیکھا نا تو میں نے کہا دنیا میں ایسا حسین جوڑا ہے ہی نہیں، کوئی ایسا حسین جوڑا ہے ہی نہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا۔ اسامہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے کہا واہ سبحان اللہ، اتنا حسین جوڑا تو ہے ہی نہیں کبھی۔ کہہ رہے میں نے بس سالن دیا، نہ میں نے بات کی نہ انہوں نے کچھ کہا۔ اب میں مسجد نبوی کے اندر گیا، میرے آقا بیٹھے تھے، میرے آقا نے دیکھا نا اسامہ آ رہا ہے، اسامہ بن زید بچے، میرے آقا نے بلا کر کہا اسامہ ادھر آ۔ کہہ رہے میں قریب گیا، میرے آقا فرمانے لگے اسامہ بتا جیسے میرے بیٹوں کا جوڑا ہے، کسی کا جوڑا دیکھا ہے تو نے ایسا پیارا جوڑا دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے ایسا جوڑا، ایسا حسین جوڑا دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عثمان کے نکاح کے اندر دے دی۔ عثمان لوگوں نے باتیں کی نا تھوڑی سی، تو میرے آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، لوگوں نے کہا کہ حضور نے دوسری بھی دے دی، بھی دوسری صاحبزادی بھی عثمان کو دے دی۔ میرے آقا کو پتہ چلا تو میرے آقا نے پھر بیان کیا، بتایا لوگوں تم 2 صاحبزادیوں کی بات کرتے ہو، 2 کی بات، اللہ کی قسم اور مجھے رب العالمین کی قسم اگر میری 40 صاحبزادیاں ہوں ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح کے اندر دیتا چلا جاؤں گا۔